ان پرانوں سیاستدانوں سے اعتراض یہ ہے کہ وہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے، وہ پرانا سیاست جو 70 سال سے ہوتا رہا ہے کہ آپ یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں، یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے۔ اب کام ہم نے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پن پوائنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نوید امان خان۔ الیکشنز بہت قریب ہیں اور ان الیکشنز سے پہلے مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان سیاسی کھینچا تانی اور محاذرائی اس وقت عروج پر ہے۔ یہ کھینچا تانی مختلف جماعتوں کی آپس میں تو ہے، لیکن جماعتوں کے اندر بھی مختلف دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس وقت بطور خاص پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی بہت عرصہ پہلے بھی اس طرح کی دھڑا بندی اور اختلاف رائے میں رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب الذوالفقار تنظیم بنی تو بے نظیر نے اس تنظیم سے ڈسٹینس اختیار کیا۔ اس تنظیم کے جو روح روان تھے وہ ان کے بھائی امیر مرتضیٰ بھٹو تھے، جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کا طیارہ اغوا کر کے کابل پہنچایا تھا۔ بعد کے سالوں میں الذوالفقار کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا گیا، لہٰذا بے نظیر نے بطور سیاستدان الذوالفقار سے ڈسٹینس اختیار کر لیا۔ بے نظیر اور ان کے بھائی کے درمیان جو اختلاف رہا امیر مرتضیٰ بھٹو کے قتل تک برقرار رہا۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں، بے نظیر اور زرداری کے درمیان بھی اختلافات چلتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ بے نظیر اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کے درمیان بھی پیپلز پارٹی میں اختلافات چلتے رہے، اور اب 2024 کے الیکشنز جو کہ اس وقت بہت قریب ہیں، فروری 8 2024 کو الیکشنز ہوں گے، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے اندر واضح طور پر اختلاف نظر آتا ہے، اور وہ اختلاف اگر پیپلز پارٹی کے مختلف سیاستدانوں کے حوالے سے ہوتا تو اور بات تھی۔ بے نظیر بھٹو کے جو سیاسی وارث ہیں بلاول بھٹو، ان کے درمیان اور بلاول بھٹو کے والد آصف زرداری کے درمیان اختلاف اس وقت کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے پیپلز پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے، کیونکہ الیکشن سے چند روز یا چند مہینے پہلے ہی اگر یہ اختلاف اتنا کھل کر سامنے آیا ہے تو اس سے پیپلز پارٹی کے مستقبل اور مستقبل کی سیاست پر اثرات مرتب ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا یہ بیان کہ بابوں کی سیاست کا وقت گزر گیا ہے، اب نوجوان قیادت کو سامنے آنا چاہیے اور جو بزرگ سیاستدان ہیں انہیں اب آرام کرنا چاہیے، تو اس میں ان کا اشارہ جہاں نواز شریف یا شہباز شریف یا عمران خان اور فضل الرحمان کی طرف تھا، تو وہاں ان کا اشارہ ان کے اپنے والد کی طرف بھی تھا، کیونکہ وہ بھی ایک بزرگ سیاستدان اس وقت ہیں۔ زرداری صاحب نے ایک پچھلے دنوں انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ بلاول ابھی ناتجربہ کار ہیں، انہیں تجربہ کی ضرورت ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ فوراً کوالیفائڈ ہیں، سیاست سیکھ رہے ہیں، لیکن وہ سیاست کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے جو مستقبل میں ایک سیاستدان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر زرداری صاحب کا اس وقت بلاول کے بارے میں یہ کہنا ہے تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں انہیں وزیر خارجہ کیوں بنوایا؟ اگر انہوں نے انہیں وزیر خارجہ بنوایا تو اس وقت وہ انہیں تجربہ کار سمجھتے تھے یا وہ میچور سیاستدان سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے ان کا نام بطور وزیر خارجہ دیا اور انہیں وزیر خارجہ بنوایا۔ کچھ عرصہ پہلے زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بلاول ہمارے مستقبل کے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، یعنی اگر وہ الیکشنز جیتتے ہیں 2024 کے تو بلاول اس کے پرائم منسٹر ہوں گے۔ تو کیا ایک ایسا نوجوان جو تجربہ کار نہیں ہے اور سیاست کی پیچیدگیوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھتا، اس کو پھر انہوں نے کیوں کہہ دیا کہ وہ ہمارا مستقبل کا پرائم منسٹر ہوگا؟ یا وہ بات ان کی غلط تھی یا آج کی بات غلط ہے؟ لیکن ایک بات تو یہ سامنے آ گئی کہ دونوں کے درمیان اختلاف ضرور موجود ہے اور سیاسی اختلاف ہے۔ بلاول بھٹو اسی دوران خیبر پختونخوا کا جو دورہ تھا وہ مکمل کر کے دبئی چلے گئے۔ خیبر پختونخوا کے دورے کا اگر ہم تھوڑا سا اجمالی سا جائزہ لیں، نسبتاً بہتر دورہ تھا اور وہاں پر پیپلز پارٹی نے اپنی پریزنس شو کرنے کی کوشش کی، اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اب لمیٹڈ پارٹی بن چکی ہے، اس کی پینیٹریشن جو سندھ میں ہے وہ پنجاب میں اور کے پی میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک سبسٹینشیل نمبر آف جو ووٹرز تھے یا جو ان کے چاہنے والے تھے وہ اکٹھے کیے اور وہاں پر ان کی پریزنس شو ہوئی۔ پیپلز پارٹی کو کے پی کے میں کچھ سیٹس نکلیں گی تو وہ بھی ان کے ناردرن ایریا میں نکلیں گی، جہاں تیر اور سوات اور ہنزا وغیرہ کا چترال کا علاقہ ہے، وہاں سے کوئی ایک دو سیٹیں وہ نکال لیتے ہیں۔ کے پی کے دورے کے فوری بعد دبئی چلے گئے۔ ان کے دبئی جانے کے دوران ہی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دے دیا۔ زرداری صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں محسن نقوی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو اپنا بچہ یا اپنا بیٹا کہا ہے، لیکن جو ان کا اپنا بیٹا ہے اس کو انہوں نے اپنا بیٹا نہیں کہا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ پارٹی کے ٹکٹس میں نے تقسیم کرنے ہیں، بلاول بھٹو نے نہیں کرنے، اور جتنے ٹکٹس میں تقسیم کروں گا ان پر سگنیچرز میرے ہوں گے، اور ایون جو ٹکٹ میں نے بلاول بھٹو کو دینا ہے اس پر بھی میرے ہی سگنیچرز ہوں گے۔ نئی پود کی جو سوچ ہے نا وہ تو بابا یو نو نتھنگ، 4P میرے پاس ہے، میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں، P کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیئرمین جو ہے وہ بلاول ہے، اور پارٹی کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس جو ہے وہ میں دیتا ہوں، اور بلاول صاحب کو بھی آپ نے ٹکٹ دینا، ہاں ابا ہوتا ہے۔
यानी उन्होंने अपनी पार्टी पर गिरफ्त का भी इजहार किया। इस बात को फैसल करीम कुंडी ने भी ये कहा कि कुछ बच्चे या बेटे नाफरमान भी होते हैं, यानी वो जो पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके बारे में उनकी पार्टी के एक ओहदेदार ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे नाफरमान भी होते हैं। कभी औलाद नाफरमान भी हो जाती है, जरूरी तो नहीं कि सारे फरमाबरदार होते हैं, नाफरमान औलाद भी होती है। मैं ये समझता हूँ कि फैसल करीम कुंडी को बिलावल भुट्टो जरदारी जो को चेयरमैन है पार्टी के, उनके बारे में इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। इससे हो सकता है कि वो जरदारी साहब को खुश करने में तो कामयाब हो, उनके इस बयान से बिलावल कतन खुश नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ये सोच रही थी कि जब पीटीआई टूटेगी या टूट रही होगी या वो टूटी तो उसमें से निकलने वाली वो तमाम सीटें वापस पीपल्स पार्टी के पास आ जाएंगी, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से ही पीटीआई में गए थे। लेकिन हुआ ये, दो जमातें बन गई, एक जमात पंजाब में और एक केपीके में, यानी वो अरकान जो पीपल्स पार्टी से निकले थे पीटीआई में दाखिल होने के लिए, वो पीटीआई से जब निकले तो वापस पीपल्स पार्टी में नहीं गए, बल्कि वो पंजाब की पार्टी में और केपीके की पार्टी में जम हो गए। इस तरीके से जो बहरान पैदा हुआ पीपल्स पार्टी के लिए, उस बहरान ने पीपल्स पार्टी की पोजीशन पहले ही कमजोर कर दी। जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये देख लिया कि पीपल्स पार्टी की वो जो अरेंजमेंट है वो कमजोर हो गई है, उस सूरत में पीपल्स पार्टी का अकेले से इक़्तिदार में आना मुमकिन नजर नहीं आता। अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई भी तो वो एक कोलिशन पार्टनर के तौर पर आ सकती है, जिसके बारे में जरदारी साहब ने इशारा भी किया है कि एक कौमी हुकूमत बनेगी। यानी उनका मतलब ये है कि अगर वो महदूद सीटें जीत कर आते भी हैं, वो किसी भी जो भी पार्टी जीतेगी, यानी वो PMLN ही यकीनन जीतेगी, तो वो उसके साथ कोलिशन गवर्नमेंट में चले जाएंगे और इस तरीके से वो अपनी मखसूस जो वजारतें हैं या जो मखसूस सीटें हैं इक़्तिदार में, वो सिंध में और विफाक में वो हासिल करेंगे। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो जरदारी साहब की प्लानिंग है, जो वफामत की सियासत है, वो कामयाब होती हुई नजर आएगी। अगर आपने होस्टाइल पॉलिटिक्स का रास्ता इख्तियार किया तो उससे आपके रास्ते मसदूद होंगे, आइंदा आने वाले इलेक्शंस में आपके लिए गुंजाइश नहीं बनेगी। अब तक के लिए इतने ही, अभी दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।